السلام علیکم۔ سورہ انفال حصہ 2 آیت نمبر 20 تا 37۔ چینل نیم نور ہدایت بائی لائبہ۔ اہم اسباق امپورٹنٹ لیسن۔ آیت 20-22۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر چلے۔ آیت نمبر 23-25۔ زندگی کا مقصد آخرت ہے، دنیا عارضی ہے، اصل واپسی اللہ کی طرف ہے۔ آیت 26-29۔ آزمائش ایمان کو واضح کرتی ہے، مشکلات سچے اور جھوٹے ایمان کو الگ کرتی ہیں۔ آیت 30-32۔ ثابت قدمی بہت بڑی طاقت ہے، جو حق پر ڈٹ جائے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ آیت 33۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مومن اللہ کی ہدایت سے بچ جاتا ہے۔ آیت 34-36۔ گناہ اور نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ آیت 37۔ حق ہمیشہ آزمائش میں ہوتا ہے، حق پر چلنے والے کو مشکلات آتی ہیں مگر انجام بہتر ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پیغام: اصل کامیابی اطاعت میں ہے اور اللہ کی بات سنو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ پیغام: نافرمانی سے بچو۔ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ پیغام: دنیا عارضی ہے، آخرت حقیقی ہے۔ کفار مکہ حق کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ پیغام: حق ہمیشہ آزمائش میں ہوتا ہے، اللہ مومنوں کو آزماتا ہے تاکہ سچے اور جھوٹے میں فرق ہو۔ پیغام: آزمائش ایمان کو نکھارتی ہے، اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ پیغام: استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے مگر ایمان والے بچ جاتے ہیں۔ پیغام: شیطان سے ہوشیار رہو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پیغام: گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 20 اردو ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو۔ پیغام: سچا ایمان صرف سننے میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ مومن کی کامیابی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہے۔ آیت نمبر 21 اردو ترجمہ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ حقیقت میں سنتے نہیں۔ پیغام: صرف زبان سے مان لینے کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اللہ کے احکامات کو دل سے قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حقیقی ایمان سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا نام ہے۔ آیت نمبر 22 اردو ترجمہ۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے گنگے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ پیغام: یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو حق کو سننے، سمجھنے، قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ سچائی کو پہچاننے اور اس پر عمل کرے۔ آیت نمبر 23 اردو ترجمہ۔ اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی چاہتا تو ضرور انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا تو وہ منہ موڑ کر پھر جاتے جبکہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ پیغام: ہدایت صرف سننے سے نہیں ملتی بلکہ دل کی آدگی اور حق کو قبول کرنے کی خواہش بھی ضروری ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتے ہیں وہ نصیحت سن کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ آیت نمبر 24 اردو ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان عائل ہو جاتا ہے اور بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ پیغام: اللہ اور اس کے رسول کی دعوت انسان کو حقیقی اور بامقصد زندگی عطا کرتی ہے، اور ہدایت کا موقع ملے تو اسے فوراً قبول کرنا چاہیے کیونکہ دلوں کا حال اللہ کے اختیار میں ہے۔ انفال آیت نمبر 25 اردو ترجمہ۔ اور اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو نہیں پہنچے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پیغام: معاشرے میں برائی اور ظلم کو نظر انداز کرنے سے اس کے اثرات صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری قوم متاثر ہوتی ہے، اس لیے نیکی کو فروغ دینا اور برائی کو روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 26 اردو ترجمہ۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیغام: اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور مدد کو یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ ماضی کی مشکلات اور اللہ کی مدد کو یاد کرنا شکر گزاری اور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 27 اردو ترجمہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ پیغام: اسلام امانت داری، دیانت اور وفاداری کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرے اور کسی قسم کی خیانت سے بچے۔ آیت نمبر 28 اردو ترجمہ۔ اور جان لو کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ پیغام: مال اور اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں لیکن یہ انسان کے لیے آزمائش بھی ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور آخرت کے بڑے اجر کو دنیا کی عارضی چیزوں پر ترجیح دے۔ آیت نمبر 29 اردو ترجمہ۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پیغام: تقویٰ انسان کو بصیرت اور صحیح فیصلے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متفقی لوگوں کی برائی معاف فرماتا ہے اور اپنے عظیم فضل سے نوازتا ہے۔
آیت نمبر 30 اردو ترجمہ۔ اور یاد کرو جب کافر آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، اور اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ پیغام: دشمن کتنی ہی سازش کیوں نہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب پر غالب ہے۔ مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ کامیابی اور حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ نمبر 31 اردو ترجمہ۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سن چکے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام بھی کہہ دیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آیت نمبر 32 اردو ترجمہ۔ یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ آیت نمبر 33 اردو ترجمہ۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ آیت نمبر 34 اردو ترجمہ۔ اور انہیں اللہ عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے حقیقی نگہبان نہیں ہیں، اس کے نگہباں تو صرف متقی لوگ ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آیت نمبر 35 اردو ترجمہ۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کی کچھ نہ تھی، بس اپنے کفر کے سبب اب عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 اردو ترجمہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے روکیں، سو وہ انہیں خرچ کرتے رہیں گے، پر یہی مال ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافر لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 اردو ترجمہ۔ تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پھر ناپاکوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کو اکٹھا کر دے، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ حقیقی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا، تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل نور ہدایت بائی لائبہ کو۔ اگلا حصہ سورہ انفال حصہ 3 جلد آ رہا ہے۔